محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت کو جاننے کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ اس مہینے کی عظمت، برکت اور بڑائی کی بات ہے۔ اس مہینے میں مسلمان روزے رکھتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں پر 10 محرم کا روزہ رکھنا فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو 10 محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ 10 محرم کا روزہ فرض نہیں رہا، لیکن یہ جو پورا مہینہ ہے محرم کا مہینہ، اس پورے مہینے کے کسی بھی دن روزہ رکھنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے محرم کے مہینے میں سے کسی بھی ایک دن کا روزہ رکھا تو اس کو ایک دن کا روزہ رکھنے سے 30 دن کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اس مہینے کے کسی بھی ایک دن کے روزہ رکھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ پورا مہینہ آپ کے پاس ہے، آپ جس دن چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو وقت ہو، جس دن آپ کو فرصت ہو، آپ اس دن کا روزہ رکھیے۔ بہت بڑا ثواب ہے، آپ اس ثواب کو کمائیے۔ تو محرم کے روزے، محرم کے دن کسی بھی دن روزہ ہم رکھ سکتے ہیں، اور 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے۔ اس دن کی تو الگ ہی فضیلت ہے، اس لیے 10 محرم کا روزہ تو ہمیں رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے وصال سے 1 سال پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں اگلی سال زندہ رہا تو میں 10ویں روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا۔ یعنی اللہ کے نبی ہر سال 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، لیکن انتقال سے 1 سال پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میں اگلی سال زندہ رہا تو 10 کے ساتھ 9 یا 11 ایک روزہ اور ملانے کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا۔ اس لیے علماء کرام نے مستحب قرار دیا ہے کہ جب ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں تو اس سے ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا بھی رکھ لیں، یعنی 2 روزے رکھیں، یا تو 9 اور 10 یا 10 اور 11، یہ 2 روزے رکھیں، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر ہمارے پاس 2 روزے رکھنے کا وقت نہ ہو، 2 روزے رکھنے کا موقع نہ ہو، 2 روزے رکھنے کی ہمت نہ ہو، تو ہم صرف 10 محرم کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کبھی آپ یہ سمجھیں کہ 2 روزے رکھنے کی ہمت ہمارے اندر نہیں ہے اور ایک روزہ ہم کیوں رکھیں، ہم کیوں گناہ کمائیں۔ تو صرف ایک روزہ رکھنا بھی گناہ نہیں ہے، لیکن مستحب ہے، بہتر ہے، افضل ہے کہ آپ ایک کے ساتھ ایک اور ملا لیں، یعنی 2 روزے رکھیں، 9 اور 10 یا 10 اور 11، ان 2 دنوں کا روزہ رکھیں، آپ کو بہت بڑا ثواب ملے گا۔ محرم کے مہینے کے روزے فرض یا واجب نہیں بلکہ نفلی ہیں، اور روزے فرض ہوں یا نفلی ہوں اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ دل سے ارادہ کرنے کا نام نیت ہے۔ نیت دل سے ارادہ کرنے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے، اور لوگوں نے کتابوں کے اندر بھی اور یوٹیوب پر بھی اپنی طرف سے نفلی روزے کی نیت بتلائی ہوئی ہے کہ اس نیت کو کرنا ہے، جبکہ یاد رکھیے اس نیت کو کرنا، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے رات میں سحری کی تیاری کی، آپ اس کے بعد سو گئے، پھر سحری میں آپ اٹھے، آپ نے سحری کھائی، تہجد پڑھی، آپ نے اتنا سب کچھ کیا ہے، یہ دل کے ارادے سے کیا ہے، اسی کا نام نیت ہے۔ اگر آپ نے زبان سے نیت کے الفاظ نہ کہے بلکہ صرف دل سے نیت کر لی تو وہ آپ کے روزے کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہے۔ آپ کو دل سے نیت کرنی چاہیے، زبان سے اگر آپ کہہ لیں گے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں کہا تو بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، یہ بات آپ خود بھی یاد رکھیے
دوسروں کو بھی بتلائیے۔ محرم کے مہینے کے جو کام ہیں وہ کام کیجئے، الٹے سیدھے کام اس مہینے میں ہرگز نہ کیجئے۔ اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، تہجد پڑھیے، 5 نمازوں کا اہتمام کیجئے، اس کے علاوہ غریبوں کی مدد کیجئے، 10 محرم کے دن اپنے دسترخوان کو وسیع کیجئے۔ اس کے علاوہ جو بھی نیک کام ہیں، جتنے بھی نیک کام آپ کر سکتے ہیں اس مہینے میں کرنے کی کوشش کیجئے، تاکہ اس مہینے کی برکت سے ہمیں مستقل طور سے ہمیں ریگولر ان کاموں کو کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے مل جائے۔ اس لیے اس مہینے میں دعا بھی کریں۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، بیماروں کے لیے دعا کریں۔ ہمارے گھروں میں، آپ کے گھروں میں لوگ بیمار ہیں، تمام بیماروں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، ثواب کے محتاج ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ رب العزت ان سب کی مغفرت فرمائے، آمین کہیے آپ۔ اسی طرح لوگ کسی بھی پریشانی میں گرفتار ہیں، کوئی کسی پریشانی میں، تو ان سب کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ رب العزت سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جب آپ سب کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھی بھلا کرے گا۔ آپ سب کے بھلے میں رہیے، کسی کا برا ہرگز مت کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔